لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پچھلے دروس میں ہم نے ذکر کیا کہ یہودیوں کے صفات قرآن کی روشنی میں، اسی سے متعلق ایک اور اہم گفتگو آپ کے سامنے آئے گی، وہ ہے یہودیوں کے صفات کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے عقائد کیا ہیں۔ دیکھیں، انسان جو بھی حرکات و سکنات کرتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ پیچھے جانچ کر کے دیکھیے، ان حرکات و سکنات و افعال کا تعلق اس کے عقیدے سے ضرور ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں پل رہے خیالات، افکار و نظریات اسے اس بات پر ابھارتے ہیں کہ دنیا میں فلاں کام کیا جائے یا فلاں کام نہ کیا جائے۔ تو عقائد بڑے اہم ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عقائد کو قرآن میں مفصل طور پر ذکر کیا ہے، اور ان عقائد کو ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں۔ کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کبھی چیزوں کو جو معلوم کیا جاتا ہے، چیزوں کو کبھی جو پرکھا جاتا ہے، وہ ہے اس کے اپوزٹ چیزوں کو دیکھ کر۔ اگر توحید ہمیں جاننا ہے، توحید کی معرفت ہمیں حاصل ہونا ہے، شرک کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور بندہ شرک کہاں کہاں کرتا ہے، شرک انسان کو کیسے شرک تک انسان پہنچ جاتا ہے، تو توحید اس انسان کی اس طرح مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عقائد پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ یہودیوں کے عقائد میں ایک بات آپ یاد رکھیے، یہ یہودی قوم بھی مجوسی قوم، کافروں کی طرح یہ قوم بھی مشرک ہے۔ یہ قوم کوئی بت کی دھلی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو پڑھی لکھی قوم بولنے والی، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والی یہ مشرک قوم ہے۔ اللہ نے ان کا تذکرہ جب کیا، وہ شرک کے طور پر کیا، کہا کہ اتخذوا قبور انبیائہم اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو یہودی ہیں، انہوں نے اپنے علماء کو، اور جو یہ لوگ عیسائی ہیں، انہوں نے اپنے علماء رہبان کو، عیسائی علماء کو رہبان کہا جاتا ہے، یہودی علماء کو احبار کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگوں نے اپنے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ صحابہ نے پوچھا، راوی حدیث عدی بن حاتم ہے، ترمذی کی روایت صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول، ان یہودی لوگ اور یہ عیسائی لوگوں نے اپنے علماء کو رب کیسے بنا لیا؟ اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا یہ یہودی علماء یا یہ عیسائی علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں عوام کے لیے، وہی چیز کو ان کی عوام بھی حلال مانتی ہے، اور یہ علماء جس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، ان کی عوام بھی اسی کو حرام سمجھتی ہے۔ یہی چیز ہے جو ان لوگوں کو شرک تک پہنچاتی ہے، تقلید۔ ہم دیکھیں گے یہودی فکرہ ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے، اندھا دھن کسی کی تقلید کرنا، علماء کی تقلید کرنا، عوام کی تقلید کرنا، اور یہ کہنا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، یہ یہودی خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی کہا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود کسے بنایا، اور وہ معبود بنانے کی کیفیت اور طریقہ کیا تھا کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، وہ یہ اللہ کی عبادت کے نام پر علماء کی اندھی تقلید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو شرک میں شمار کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے شریعت سازی، قانون سنانا شریعت کے نام پر۔ اب یہ یہودی لوگ اپنے علماء کو، عیسائی لوگ اپنے علماء کو یہ حق دے رہے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول کے جو آخری اوقات تھے، اللہ کے رسول کا وقت قریب تھا، انتقال کے وقت اللہ کے رسول جو مرض الموت میں اللہ کے رسول جو گرفتار تھے، بستر مرض پر اللہ کے رسول سو رہے تھے، اس وقت اللہ کے رسول، اور جو آدمی آخری لمحات اپنی زندگی کے گنتا ہے، وہ کیا بیکار باتیں کرتا ہے، یہاں وہاں کی گفتگو کرتا ہے، اہم باتیں بول کر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول تو دین کے داعی تھے، نبی تھے،
اور اپنی قوم کو بچانا تھا شرک سے، تو وہاں اللہ کے رسول نے کئی چیزوں کی وصیتیں اور نصیحتیں کی. ان میں سے ایک نصیحت، ایک وصیت یہودیوں کے بارے میں خاص تھی. کیا؟ ان کے نقش قدم پر نہ چلے. اور وہ کیسے؟ اللہ کے رسول بے ہوش ہو جاتے اور اللہ کے رسول کو ہوش آتا اور اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتے اور ہوش میں آنے کے بعد یہود و نصارہ پر لعنت بھیجتے. کہتے اتخذوا قبور انبیائہم مساجد قاتل اللہ الیہود. اللہ قوم یہود کو ہلاک و برباد کرے. ایک جگہ قاتلہ کے الفاظ ہیں ہلاک و برباد کرنے کے، ایک جگہ لعنت کے الفاظ ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اپنے انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا. اب سوچیں قوم کہاں جا رہی ہے؟ آج کون کون لوگ کس کس ولی کی پوجا کر رہے ہیں، کس کس ولی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کس کس کے مزار کے سامنے جھک رہے ہیں، اور اعتقادات اللہ کو چھوڑ کر کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں. نبی کے لیے جب یہ اجازت نہیں ہے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ میرا اور آپ کا مزار بھی کوئی نہیں بنا سکتا. نعوذ باللہ شریعت اسلامی میں اس کا جواز نہیں ملتا. جب نبی کا نہیں بنا سکتا، ہمارا اور آپ کا کیسے بنا سکتا ہے بتائیے؟ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. دیکھیے اتنا ہی نہیں، یہ قوم مشرک تو مشرک، لیکن اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والی قوم ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی کیفیت اور ایسے طریقے کے ساتھ اللہ کی توہین نعوذ باللہ یہ کرنے والی قوم یہودی قوم. جرت ان کے اندر ایسی پائی جاتی ہے کہ انسان کے رون تک کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا کہا انہوں نے قرآن میں؟ اللہ نے نقل کیا اور حمد و ثنا کے بعد اس آیت کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا ہے سورہ آل عمران کی. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یقیناً اللہ نے وہ بات سن لی جن لوگوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں. دیکھیں اللہ کے سلسلے میں کیا جرت تھی اس قوم کو. اللہ نے نقل کیا ان باتوں. اور دیکھیں اتنا ہی نہیں، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کہہ رہے ہیں سنکتب ما قالوا، جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، جیسا کہ پچھلے خطبے میں ہم نے بتلایا یہودیوں کے جرائم میں سے ایک اہم جرم کہ وہ انبیاء کا قتل کرتے تھے، نیک لوگوں کا قتل کرتے تھے اپنے معاشرے میں. اللہ نے یہاں اس آیت میں بھی اسی چیز کو ذکر کیا اور کہا فذوقوا عذاب الحریق، جھلسا دینے والا عذاب انہیں چکھایا جائے گا قیامت کے دن. دراصل اس آیت کا پس منظر کیا ہے، اس آیت کا خلفیہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اس جرت مندی کا مظاہرہ کرتے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. یہودی کہنے، اور یہودی قوم کا یہ خاصہ رہا، وہ دوسرے قوموں کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے آپ کو سپریئر سمجھتی ہے. ہم سب سے بڑے اور سب ہمارے نیچے ہیں، ہمارے غلام ہیں. دیکھیے میرے بھائیوں، یہ اصل اس آیت کا پس منظر ایک اور آیت ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی وہ آیت کو ہم پڑھیں گے تب یہ آیت اور زیادہ ہمیں واضح ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور بخاری اور مسلم میں روایت پائی جاتی ہے کہ جب یہ آیت نازل کس کے بارے میں ہوئی، یہودیوں کا ایک سردار تھا جس کا نام حوی بن اخطب تھا. یہ کہتا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. کیوں؟ سورہ بقرہ کی ایک آیت تھی جس میں یہ کہا گیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. اب کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، تمہارا محمد تمہارا رب جو ہے فقیر ہو گیا ہے اور لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے. اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیا یہ اللہ کو بھیک دینے کے نعوذ باللہ مترادف ہے؟ لیکن یہ قوم کی سوچ دیکھیے، اللہ کو فقیر کہتے تھے جبکہ اللہ کے پاس خزانے ہیں، اللہ کے پاس دولت کے خزانے ہیں. جب اللہ روک لے تو کسی کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا اس دنیا میں. تو بہرحال کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب اس آیت کو نازل اللہ نے کیا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نبی کی مدد کرے، دین اسلام کو تقویت پہنچائے، دین اسلام کی مدد کرے، تو کہتے کہ آپ کا رب فقیر ہو گیا ہے محمد. اور اتنا ہی نہیں، دیکھیے یہ جو قرض حسنہ جسے کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، گویا ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں. نہیں، قیامت کے دن اللہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا بڑھا کر دے گا. اضعافاً کثیرہ، بہت سارا جس کا لمٹ نہیں ہے. اگر آدمی خرچ کرنے میں مخلص ہے اللہ بے حساب دے گا قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی دے گا. لیکن ہمیں اللہ سے زیادہ، دنیا سے زیادہ کس کی امید ہے؟ آخرت کی امید ہے. دیکھیے میرے بھائیوں،
اللہ کے بارے میں کیا کہتے تھے اسی موضوع کو لے کر کے؟ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ بخیل ہے، سورہ مائدہ میں. پھر سورہ مائدہ کی آیت میں جائیں گے، وقالت اليهود يد الله مغلولہ، کہتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، خرچ کرنا نہیں آتا اللہ کو، اللہ بھیک مانگتا ہے، نعوذ باللہ. اللہ بربادی کی دعا کرتے ہوئے ان پر کہہ رہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں جن لوگوں نے یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت اور وہ لعنت کیے گئے. جبکہ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ید اللہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، اللہ کی مصلحت، حکمت، رحمت جس پر ہوتی ہے اللہ اس پر خرچ کرتا ہے. ہم اللہ کی مرضی کو تقسیم نہیں کر سکتے، اللہ کی روزی کو ہم لوگوں میں نہیں بانٹ سکتے، فلاں آدمی کو اتنا ملنا چاہیے، فلاں آدمی کو، فلاں آدمی کو. اللہ بانٹنے والا ہے. ہم اللہ کی تقدیر پر اعتراض نہیں کر سکتے، بس اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہے اور قناعت کا مظاہرہ کرنا ہے. اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، یہودیوں پر، اتنی جری قوم تھی. اور ان کی جرأت کی ایک اور مثال آپ دیکھیے، کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ آل عمران میں. جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی ہم نے آپ کے سامنے اشارہ کیا، یہودیوں کے عقائد اور صفات اگر کسی کو پڑھنا ہے، شروع کے 6.25 پارے، الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحب اللہ، یہ پڑھ لے، اسے کافی یہودیوں کے بارے میں معلومات ہو جائے گی. یہ تمام شروع کے ابتدائی پاروں میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں بہت سارا مواد عطا کیا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتی تھی. ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سلسلے میں جھوٹ بول رہے ہیں، گناہ ہے. ایک خالق کائنات جو اللہ کی بات سے کسی اور کی بات سچی نہیں ہو سکتی، اللہ کی بات ہمیشہ سچی ہوتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اللہ پر جھوٹ باندھتے، قوانین، عقائد اپنی طرف سے تورات میں گھڑتے تھے اور نسبت کرتے. اللہ نے یہ بیان کیا، اللہ نے ایسا کہا، اللہ کی طرف، اور غلط چیزوں کو، ایسے نہیں فاحش کاموں کو اللہ کی طرف نسبت کر کے چھوڑ دیتے. اور رب کائنات کے اس انصاف پر قربان جائیے، قرآن کی یہ آیت پر آپ قربان جائیے. اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، آپ غور کیجئے. یہ جو ہم نے پارے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے ہیں، یہودیوں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سرزمین کی سب سے خبیث قوم، اللہ کے خلاف سب سے زیادہ دشمنی اور بغاوت کرنے والی قوم، اس کے باوجود دیکھیں اللہ ان کے بارے میں قرآن میں کیا کہتا ہے. اللہ کے اس انصاف پر قربان جائیے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب، جب قرآن میں اہل کتاب آتا ہے تو دو قومیں مراد ہیں، یہود اور نصارہ. یہ قاعدہ یاد رکھ لیجیے. تو یہ یہودی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اہل کتاب میں سے ایک جماعت، ایک قوم، کچھ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں گے وہ امانت داری کا ثبوت دیں گے. سوچیے اللہ کے بارے میں یہ لوگ کیسے باتیں کرتے ہیں. پھر بھی اللہ ان کی سچائی کی گواہی، وہ بھی کس معاملے میں، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں تو امانت داری کا وہ ثبوت دیں گے. سوچیے اللہ کے خلاف اتنی بغاوتیں، اللہ کے بارے میں ایسے شوشے، اللہ کے بارے میں ایسے جملے گویا نعوذ باللہ اللہ کا عرش ہل جائے، ایسی باتیں کہنے والوں کے بارے میں جب اللہ قرآن نازل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، ان کی اچھی صفت بھی بتا رہا ہے. الحق ما شہدت به الاعداء، حقیقت وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. ہاں، اسی کے برعکس کچھ اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو امانت میں خیانت کریں گے. قنطار کہتے ہیں پہاڑ، بڑا پہاڑ، اتنا مال بھی اگر انہیں دے دے تو امانت میں خیانت کریں گے. اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ یہ صرف خائن ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ جاہل ہیں. اللہ نے جب ان کی صفات کو ذکر انصاف کے ساتھ قرآن کے اس اسلوب پر قربان جائیے. جب ہم کسی کے بارے میں کمنٹس، تبصرے کرتے ہیں، ہم اپنی ذاتی بھڑاس نہ نکالیں، اس کا خیر بھی رکھیں، اس کا شر بھی سامنے رکھیں، اس کی اچھائی بھی بیان کریں، اس کی برائی بھی بیان کر کے اس کے بعد ایک فیصلہ سنائیں. ایسا نہیں ہم جب کسی کو پسند کرنے لگتے ہیں اس کی برائیاں بھول جاتے ہیں، جب ہم کسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں اس کی اچھائیاں بھول جاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. جب ان کی برائیوں کا اللہ نے ذکر کیا، ضمناً اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو امانت داری کا ثبوت دیں گے آپ کے پاس. اور کہا کہ دیکھیے
کہ الا ما دمت علیہ قائما، جب تک آپ ان کے سر پر سوار نہیں ہوتے وہ امانت دار رہیں گے، جیسے ہی آپ ان سے نظر ہٹائیں گے خیانت آپ سے کریں گے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ آیت دیکھیں کتنی بہترین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے علاوہ، یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے جو اللہ نے اس قرآن کی آیت میں جمع کیا ہے، ہمارے علاوہ یہودی سمجھتے سب کے سب لوگ جاہل ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اسی لیے ہم سپیریئر ہیں، مال کے مستحق ہم ہیں، دولت کے مستحق ہم ہیں، علم کے مستحق، کتابیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور اتنا ہی نہیں، انبیاء ہمارے پاس نازل ہوتے ہیں، یہ دیگر لوگ ہمارے مقابلے میں کہیں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ یہی عقائد یہودیوں کے آج دنیا میں تباہی مچا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پر ایسی جھوٹ باندھتے ہیں، ایسی جھوٹے باتیں بیان کرتے ہیں حالانکہ جانتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللہ سچا ہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو یہ ایک دوسری بات تھی جو اس قوم کی جرت، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا۔ ایک اور چیز جو اس قوم سے متعلق ہے، اس قوم کی جرت کا آپ اندازہ لگائیے۔ قرآن کی دو آیتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک آیت تو سورہ مائدہ میں ہے، 6 پارے کے پہلے صفحے میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوتا تھا اور اس قرآن کی بنیاد پر اللہ کے رسول یہودیوں کو دعوت دیتے تھے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی باتیں نازل ہوئی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، تو یہودی انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ حجت کرتے تھے اور اللہ کے رسول سے آرگیو کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد ہم مانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہے لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر تورات بیک وقت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، ایک ہی وقت میں اللہ نے تورات دے دیا اور بولا کہ اس کو پڑھو، اس کی تفسیر جانو اور عمل کرو، لیکن قرآن مجید ایسا نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید کیسے نازل ہوا؟ 23 سالہ مدت میں، وقتاً فوقتاً، آہستہ آہستہ، اور اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی تاکہ آپ قرآن کو اچھا یاد کر لیں اور صحابہ کو مسائل اچھی طرح سمجھا سکیں اور آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں دعوتی کام کے لیے۔ اور وقتاً فوقتاً صحابہ کی زندگی میں کوئی واقعہ پیش آتا اور صحابہ کوئی شکایت کرتے، اللہ کے رسول سوال کرتے، پھر آیت نازل ہوتی، اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش بھی رہتے تھے۔ تو قرآن مجید نازل ہونے کی کیفیت یہ تھی، لیکن دیگر کتابیں نازل کیسے ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ بیک وقت نبی کو بلاتا اور کتاب تھماتا اور کہتا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ اس بات پر یہودی کہتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا کہ تورات دی گئی، ویسا کیوں نہیں تمہارا قرآن نازل ہوتا؟ اللہ کو بولو کہ ایک ہی وقت میں نازل کر کے بتاؤ تب ہم تمہارا ایمان لائیں۔ کیسی قوم ہے یہ؟ اس بات پر اللہ کے رسول تعجب کر رہے تھے۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے بتایا جو سورہ مائدہ کی ابھی ہم نے آیت پڑھی لا الہ الا اللہ جو 6 پارے کا پہلا صفحہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب بیک وقت نازل ہو جائے، ایک ہی وقت میں۔ کیا اللہ کے رسول آپ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں؟ اس بات پر تعجب مت کیجیے، اس سے بڑا گناہ ان کا ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ یہودی قوم، بنی اسرائیل قوم، اس سے بڑا مطالبہ کیا، اور اس سے بڑا مطالبہ کیا تھا؟ اللہ نے اس کو سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اے موسیٰ تمہارے رب پر ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، کب تک؟ لن نؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نرى اللہ جہرا، یہاں تک کہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں۔ کتنی بڑی جرت ہے اللہ کے تعلق سے، اللہ کو سامنے دیکھیں گے پھر نبی پر ایمان لائیں گے، غیبیات پر ایمان کیسے ہوگا؟ اور اتنا ہی ان گناہوں پر قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، انہیں بجلی نے آ پکڑ لیا ہے اور انہیں عذابات اللہ کے آئے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے مومنو تم ان کے اوپر ہونے والے عذابات کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ایسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضد کرتی ہے۔ ان آیتوں سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے جو ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد نے معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا، واضح طور پر قرآن کی آیت میں بھی اور حدیث میں بھی۔ جب نبی نہیں دیکھ سکتا، میرا اور آپ کے جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں قیامت کے دن آخرت میں ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس کے بہت سے دلائل ہیں۔
حدیثوں میں بھی ہیں، قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور یہ وہ دیدار ہوگا مومنوں کے لیے، جنت میں جانے کی خوشی اس دیدار کے مقابلے میں پھیکی پڑ جائے گی۔ اللہ کو دیکھنے کا ایکسائٹمنٹ بندے کو ویسے رہے گا کہ اللہ کو دیکھ کر اس کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، اور دنیا میں جو اس نے اللہ کو دیکھے بغیر ایمان لایا ہے اس کی مٹھاس، اور آخرت میں جو اللہ کو دیکھا وہ تمام مٹھاس عبادت کی اسے وہاں جمع ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسی قوم ہے جو علانیہ طور پر اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ ہمیں آ کر دیکھے، ہم اللہ کو دیکھے تب ایمان لائے۔ اللہ کے تعلق سے جرأت کیسی ہے دیکھیے۔ اسی طرح اس قوم کی صفات میں سے صفت جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ ہے وعدہ خلافی کرنا، عہد کو توڑنا، معاہدے کرنا، پھر خلاف ورزیاں کرنا۔ سب سے پہلی بات، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کوئی آدمی وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف بات بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ دوسری بات، اس قوم کی کا خاصہ دیکھیے آپ، أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے یہودیوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی، جب بھی کوئی وعدہ کرتی تو وعدہ ضرور کرتی، وعدے کی خلاف ورزی کرتی تھی۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں کے اکثر لوگ ایسے تھے جو ایمان نہیں لاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، کیونکہ مکہ میں اللہ کے رسول پریشان تھے مسلمان صحابہ کو لے کر کافروں سے متعلق، اس لیے ہجرت کی، اور مدینہ آئے۔ مدینہ میں آنے کے بعد یہودیوں سے انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا، یہودیوں سے انہوں نے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا کیا؟ اگر مدینہ سے باہر والا کوئی آدمی یا کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو ہم آپس میں مل کر اس عام دشمن کا مقابلہ کریں گے، اگرچہ کہ تم یہود ہو، تمہارے عقائد الگ ہیں، ہمارے عقائد الگ ہیں، لیکن جب ہمارے ملک پر، مدینہ شہر پر اگر کوئی دعویٰ بولنے کی کوشش کرے، حملہ بولنے کی کوشش کرے، تو ہم مل کر اس معاملے کا دفاع کریں گے۔ کیونکہ اس وقت مسلمان کم تھے اور مسلمانوں کی قوت کم تھی، ہجرت کر کے پردیس گئے تھے، اسی لیے یہ معاہدہ ضروری تھا، اور معاہدے پر صحیح یہودیوں نے بھی کیا، مان لیا۔ لیکن یہودیوں کی سازشیں، یہودیوں کی شرارتیں، یہودیوں کی خباثتیں ایسی تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ اس معاہدے کے باوجود مدینہ میں کہاں سے گھسنا ہے، داخل کہاں سے ہونا ہے، کون سے کمزور مقامات ہیں، کون سے قلعے کمزور ہیں، یہ سیکریٹلی خبر مکہ پہنچاتے تھے کافروں کو، تاکہ آئے مدینہ اور مسلمانوں پر حملہ کرے۔ اس طرح کے آئے دن واقعات بڑھ رہے تھے اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر ایک ایسا بھی موقع آیا، چونکہ ایک مسلمان قوم جو انقلاب لائی تھی اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے ایمان کی بنیاد پر، یہودی چونکہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، وہ انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا مسلمانوں کی ترقی۔ اللہ کے رسول کو بلانا اور اللہ کے رسول کی قتل کی سازشیں کرنا، جیسا کہ میں نے بتلایا آپ کو، اس قوم کا عام یہ قاعدہ رہا کہ وہ انبیاء کی قاتل قوم رہی، جو سب سے خبیث قوم تھے، لیکن اللہ کے رسول کے خلاف بھی سازشیں کی، قتل کی۔ ایک مرتبہ بلایا اور کوشش کی کہ وہاں سے چکی کا پاٹ اللہ کے رسول کے سر پر گرا دے، وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو یہ اعلان ہوا، جبرائیل کے ذریعے اللہ کے رسول وہاں سے ہٹ گئے۔ واللہ یعصمک من الناس، کہتا ہے قرآن کہ اللہ کے رسول لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا آپ کا رب ہے۔ اس طرح کی سازشوں سے یہ جب واقعات بڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے تمہارے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، مسلمانوں کے خلاف دغا کیا ہے، یہ قوم وعدہ خلافی میں بہت آگے ہے، اور اللہ کے رسول نے مدینہ سے انہیں نکالا۔ اسی کو کہتے ہیں، یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ان میں سے دوسرا سب سے طاقتور قبیلہ تھا بنو نذیر۔ اس کی جلاوت نے اس کو نکال کر خیبر پہنچایا۔ اس قوم کو کبھی بھی اپنی زمین نصیب نہیں ہوئی، صرف دھکے کھانے والی قوم ہے اور دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والی قوم ہے، اور یہاں سے مدینہ سے اللہ کے رسول نے خیبر بھیجا۔ اور اس کا آپ کو اگر مطالعہ کرنا ہے تو سورۃ الحشر 28واں پارے میں دوسرا سورہ، تمام سورہ جلاوطنی سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے مفصل طور پر بیان کر دی کہ کیسے یہودیوں نے سازش کی اور اللہ کے رسول نے پوری پلاننگ کے ساتھ کیسے انہیں نکال باہر کیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ ایک اور خاصہ ہے یہودی قوم کا کہ وہ وعدہ خلافی کرنے والی قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے عقائد سے بچائے، یہودیوں جیسے صفات اپنے اندر پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور نبی کا سچا فالوور ہمیں بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔